اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کوفہ برا ہے یا کوفی؟ ایک ایسا سوال ہے جو ہر محب اہل بیت کے ذہن میں کم و بیش موجود ہوتا ہے، کیونکہ کوفے کے بارے میں جیسا کہ دیکھا گیا اور بالخصوص جو یہ مناسبت ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے کوفے میں 9 ذی الحجہ کو، اس میں کوفیوں کے بے وفائی کا ایک خاص رول تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر جناب مسلم کو جناب مسلم کو کوفہ روانہ کیا تھا، اور اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ آپ کے نمائندے تھے، سفیر تھے، اور آپ کی طرف سے شیعوں سے بیعت لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی اور تعداد میں 18,000 بلکہ اس سے زیادہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا کچھ خاص لوگوں کے علاوہ، اور مسلم شہر کوفہ میں تک و تنہا رہ گئے، جس کی وجہ سے شہر کوفہ بدنام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کا اسیر ہو کر اس شہر میں جانا، اور یہ تمام واقعات جس کی وجہ سے شہر کوفہ اپنی عظمت کو کھو بیٹھا۔ تو کیا کوفہ برا شہر ہے یا کوفی برے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے علماء بہت سے جو ایسی تقریریں کرتے ہیں جس میں انقلابی پہلو ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ کوفی مت بنو، کربلائی بنو۔ تو کیا کوفی بننا عیب ہے؟ یا اگر کوئی شخص کوفے میں رہتا ہے تو اس کے لیے عیب شمار ہوگا؟ یا بہت سی باتیں مومنین یا عوام میں پائی جاتی ہیں کہ کوفے والے کو جناب زینب نے بد دعا کر دیا تھا۔ دیکھیے، کوئی شہر برا نہیں ہوتا ہے، اور کوئی شہر میں رہنے والے کو بھی ہم تمام طور پہ برا نہیں کہہ سکتے، کسی بھی شہر میں رہنے والے کو۔ کوفی برا ہے، لفظ کوفی تو اس حوالے سے برا ہے کہ کچھ اہل کوفہ نے یا ایک خاص زمانے میں بہت سے اس شہر کے بہت سے لوگوں نے کچھ ایسے منفی کردار ادا کیے ہیں جس کی بنیاد پر وہ شہر بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے شہر لکھنؤ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفے سے ملتے ہیں کسی شہر کے عدد۔ تو کیا مطلب؟ یعنی لکھنؤ برا ہے؟ نہیں، یہ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نظام میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سرزمین مکہ، سرزمین مدینہ، جہاں پہ ہمارے رسول گرامی اسلام کائنات کے افضل ترین فرد بعد خدا اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے۔ جہاں آپ کی ذات ہے اور آپ کی قبر ہے، اسی شہر میں کچھ ایسے لوگوں کی بھی قبریں ہیں کہ جو شر کے نمائندے تھے، ابلیس کے نمائندے تھے، بلکہ ابلیس بھی ان کے سامنے شرما جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شہر برا نہیں ہوتا، اور بلکہ کوفے کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہاں انبیاء کے مکانات تھے، انبیاء کے مقام عبادت تھا۔ آپ مسجد سہلہ، مسجد کوفہ کے اعمال بجا لاتے ہیں، کتنے مقامات ہیں، مقامات انبیاء۔ مسجد سہلہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں انبیاء عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد سہلہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب ادریس کا گھر تھا، خیاطی کرتے تھے۔ تو یہ شہر کوفہ جب قیامت کے دن شہر کوفہ سے 70,000 ایسے چہرے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہماری حدیثوں میں ملتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کوفہ ہمارا مقر ہے، کوفہ ہمارے شیعوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور آخر الزمان میں جو ہمارے آخری وارث اور والی آئیں گے تو وہ بھی شہر کوفہ کو ہی اپنا دارالحکومت یعنی کیپٹل بنائیں گے۔ خود مولا کائنات نے بھی شہر کوفہ کو اپنا کیپٹل انتخاب کیا، دارالخلافہ انتخاب کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوفے میں کسی زمانے میں جناب مسلم کے ساتھ بغاوت ہوئی یا اہل بیت اسیر کر کے لے گئے،
وہ کچھ لوگ تھے جو یزید اور یزید کے پیروکاروں کے بہکاوے میں آ گئے یا ان کے ڈرانے سے ڈر گئے اور انہوں نے دغا کی. تو کوئی شہر برا نہیں ہوتا اور کوئی کسی شہر کے رہنے والے لوگ پوری طور پر برے نہیں ہوتے، بلکہ جہاں برے ہوتے ہیں وہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں اچھے ہوتے ہیں وہیں زیادہ سے زیادہ برے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اس شہر میں کس عنوان سے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ حق و باطل جب سے آدم کی خلقت ہوئی، جب سے بشریت کی خلقت ہوئی ہے، حق و باطل آمنے سامنے ہمیشہ چلتے رہے. جہاں حق کا بول بالا ہوگا، جہاں حق پرست لوگ زیادہ ہوں گے، جہاں دین پرست لوگ زیادہ ہوں گے، جہاں توحید کے کلمے کو بلند کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، وہیں ابلیس کے وارث، شر پسند عناصر اور باطل کی پیروی کرنے والے بھی اس کے مد مقابل میں زیادہ پائے جائیں گے. تو اگر کہیں برائی ہے تو وہیں اسی مقابل میں اچھائی بھی آپ کو یقیناً ملے گی. تاریخ بشریت کے تجربے نے یہ ثابت کر کے بتایا ہے. تو کوئی شہر برا نہیں ہوتا. ہم یہ نہ گھبرائیں کہ فلاں شہر میں کوفے کی طرح کے لوگ رہتے ہیں یا کوفی صفت لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کو ہمیں انتخاب نہیں کرنا چاہیے. نہیں، جہاں کوفی صفت لوگ آپ جسے کہہ رہے ہیں وہیں پر کوفے میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، اور بہت سے اصحاب و انصار جنہوں نے کس مشکل حالات میں کوفے سے اپنے کو باہر نکال کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا ہے اور اپنی جان کو قربان کیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل جو اس شہر میں آئے تھے، بے شک بے وفائی کا شکار ہوئے، اور اس طریقے سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آج بھی ہم ان لوگوں کی بے وفائی کا، کوفیوں کا نہیں، آج بھی کوفے میں لوگ رہتے ہیں، کل بھی رہیں گے، کل امام کا پائے-تخت اور کیپٹل ہوگا، ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے بے وفائی کی، یا دشمن کے خوف سے، ڈرانے سے، دھمکانے سے آنے کے بعد، ڈرانے اور دھمکانے میں آنے سے امام کی مخالفت کی اور بیعت سے انکار کیا، اور امام کے سفیر کو شہید کر دیا جو جناب مسلم تھے. عزیزوں، کربلا کی مصیبت کا آغاز جناب مسلم کی شہادت سے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جناب مسلم امام حسین کے سفیر بن کے آتے ہیں. سفیر کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف سے آیا ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کی ہر بات اس شخص کی بات ہوتی ہے جس نے اسے بھیجا ہے. امام حسین کے سفیر بن کے آئے ہیں. بے شک آپ نے اس سفارت کو امانت داری سے نبھایا، اور آپ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جاہدت باللہ حق جہاد فی اللہ حق جہاد، آپ نے اللہ کی راہ میں اس طریقے سے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق تھا. جناب مسلم ابن عقیل کا مرتبہ اور عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کی زیارت میں ملتا ہے جو امام معصوم سے صادر ہوئی ہے کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول. ہمارا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نیک اور صالح بندے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے حجت کے یعنی امام حسین علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.